چاہیے بند کمرے میں بھی روشن دان ہونا چاہیے، اور ہندو مسلم آپ کے ماتھے پہ چاہے جو بھی ہو، آپ کے سینے میں ہندوستان ہونا چاہیے۔ دیکھیے دوستو، شرف نان پاروی صاحب نے اپنے دیش کی مٹی سے وفاداری کا جو ایک نظم و ایک ترانے کی شکل میں جس جذبے کو پیش کیا ہے، ہم دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہر ہندوستانی کا وہی جذبہ ہے، اور وہی جذبہ تا زندگی قائم دائم رہے گا۔ آئیے دوستو، ہم اور آگے بڑھتے ہیں۔ یہ محترم شرف نان پاروی صاحب اپنے خوبصورت ترانے سے ہمیں محظوظ کر رہے تھے۔ آئیے اب غزل کی طرف چلتے ہیں۔ دوستو، غزل اور کویتا کا گزرا ہوا زمانہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ اس کا ماضی بڑا عجیب و غریب ہے کہ سقراط کے زہر ہلاہل سے لے کر عیسیٰ مسیح کی صلیب تک، اور رام کے بنواس سے لے کر حضرت محمد پیغمبر کی ہجرت تک، تاریخ کا کوئی ایسا خوبصورت نصیحت آمیز سچا پرنور ایسا واقعہ نہیں ہے جس واقعے کو غزل نے اپنے دامن فلک میں ستارے بنا کر نہ سجایا ہو۔ آئیے اسی اردو شاعری کی طرف، اسی ہندی کویتا کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوں کہ جس کی عمر 400-500 برس ہے، لیکن اس کے دامن میں ہزاروں سال کا اتہاس، ہزاروں سال کی تاریخ کا ایک چمکتا ہوا وہ نور ہے کہ جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو آئیے میں سب سے پہلے غزل کے حوالے سے ایک ایسی شخصیت سے آپ کی ملاقات کرانا چاہتا ہوں کہ جس کو دنیا ادب میں نفیس احمد نفیس کہتے ہیں کہ حسن غالب فکر میر، حسن غالب فکر میر میری کما کا پہلا تیر۔ زوردار تالیوں کے ساتھ استقبال کیجئے کہ غزل کے حوالے سے آپ کی عدالت میں کاندھلے کے باذوق سامعین حضرات کے درمیان میں جناب نفیس احمد صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ استقبال کیجئے۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں ڈاکٹر جنید اختر صاحب کو اس پروگرام سجانے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بغیر کسی تمہید کے سیدھے صدر عالی سے جی نفیس صاحب، ایک مطلع ایک شعر سے اپنی بات شروع کرتا ہوں، اس کی ضرورت ہے آج۔ سنیں دوستو۔ محبت کے چراغوں کو جلا دینا ضروری ہے۔ محبت کے چراغوں کو جلا دینا ضروری ہے۔ کیا کہنے نفیس صاحب؟ محبت خاموش کے چراغوں کو جلا دینا ضروری ہے، ضروری ہے۔ محبت کے چراغوں کو جلا دینا ضروری ہے۔ زمانے سے اندھیروں کو مٹا دینا۔ بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے۔ محبت کے واہ، کسی لائق دوستوں کیا کہنے، کیا کہنے نفیس۔ ضرورت ہے آج اس لیے پڑھ دیا۔ بہت پرانی سی غزل ہے، ایک شعر اور ملاحظہ کر رہے ہیں۔ نہیں، بہت اچھا ہے، اور کبھی بھی اچھا اور سچا میسیج پرانا نہیں ہوتا نفیس صاحب۔ یہ کیا بات کر رہے ہیں جی؟ اگر یہ خوف ہے لگ جائے گی راہگیر کو ٹھوکر، اگر یہ شوق ہے لگ جائے گی راہگیر کو ٹھوکر، لگ جائے گی راہگیر کو ٹھوکر، تو پھر وہ راہ کا پتھر ہٹا دینا ضروری ہے۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔
کیا کہنے نفیس بھائی زندہ بہت شکریہ، باد، بہت زندہ شکریہ، باد، بہت شکریہ۔ بہت خوب۔ بہت اچھی نظامت کرے گلزار صاحب، اس وقت پورے ہندوستان میں بہت شکریہ بہت بھائی۔ چاہت بڑھتی جا رہی ہے دن پہ دن۔ سنیں دوستو، جی بھائی پڑھیے پڑھیے۔ کچھ کام ضروری ہیں کرنے چاہیے۔ اب مطلب سماعت فرمائی دوستو غزل کا، جی عنایت۔ پڑھتا ہوں، کچھ حوصلے کی بات کہنا چاہتا ہوں دوستو۔ منزل پہ پہنچنے کو مشکل نہ سمجھ لینا، 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 ہر میل کے پتھر کو منزل نہ سمجھ لینا، ہر واہ واہ، بہت اچھے بہت میل اچھے۔ کے پتھر کو منزل نہ سمجھ لینا، کیا کہنے، بہت خوب۔ ہر میل کے پتھر کو، میل کے پتھر کو منزل نہ سمجھ لینا۔ دوستو، میں غزل پڑھ رہا ہوں، آپ کی محبتوں کا شکریہ، مجھے داد کم دیں۔ میں چاہتا ہوں ایک مرتبہ ناظم صاحب کے لیے آپ تالیاں بجائیں، سب لوگ زور سے۔ بہت 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 شکریہ بہت دوستو، بہت شکریہ۔ منزل پہ پہنچنے کو مشکل نہ سمجھ لینا، بازار عدالت میں بکتے ہیں بیان اکثر، واہ، بازار عدالت میں بکتے ہیں بیان اکثر، بازار عدالت میں بکتے ہیں بیان اکثر، اس دور کے منصف کو عادل نہ سمجھ لینا، بہت اچھے بہت کو اچھے۔ عادل نہ سمجھ لینا، معیار کا اندازہ کپڑوں سے نہیں ہوتا، 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 حالات کے ماروں کو جاہل نہ سمجھ لینا، بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے۔ جاہل نہ سمجھ لینا، کیا کہنے کیا کہنے۔ وہ دل ہی نہیں ہے جو خالی ہو محبت سے، وہ دل ہی نہیں ہے جو خالی ہو محبت سے، خالی ہو محبت سے، وہ دل ہی نہیں ہے جو خالی ہو محبت سے، ہر دل کو محبت کے قابل نہ سمجھ لینا، ہر بہت دل کو اچھے محبت بہت اچھے کے بہت اچھے۔ قابل نہ سمجھ لینا، عزت دے نفی مکتب پڑھتا ہوں، جی جی پڑھیے، بہت اچھا پڑھ رہے ہیں بہت اچھا پڑھ رہے ہیں۔ عزت دے نفیس اس کو آیا جو تیرے در پر، عزت دے نفیس اس کو آیا جو تیرے در پر، عزت دے نفیس اس کو آیا جو تیرے در پر،
ہر مانگنے والے کو سائل نہ سمجھ لینا، ہر مانگنے والے بہت اچھے، بہت اچھے، نہ سمجھ واہ۔ لینا۔ بہت شکریہ۔